ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف کل یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جن طالبات نے امتحانات نہیں دیے تھے، ہائی کورٹ کے فیصلے کا جو انتظار کر رہی تھی، جو امید کر رہی تھی کہ ہائی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ لے گا اور اس کے بعد وہ حجاب کے ساتھ اسکول جا پائیں گی، تو اور اسی کی وجہ سے جن طالبات نے امتحان نہیں دیا تھا، اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ان کا امتحان دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ تو دیکھیے کہ ایک طرف نت نئے طریقوں اور بہانوں کے ذریعے مسلم طالبات کی تعلیم کا نقصان کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ اب مدارس کو مرکزی دھارے سے جوڑا جائے گا۔ حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد 5 میں سے 4 ریاستوں میں بی جے پی کی سرکار بن چکی ہے، اور اب مہنگائی میں اضافے کا لائسنس بھی حکومت کو مل گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو چکا ہے، رسوئی گیس کی قیمتوں میں 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور حکومت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عوام کے نزدیک مہنگائی مدعا نہیں ہے بلکہ قوم پرستی کا لالی پاپ اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ ہر مشکل پر خاموش رہ لے گی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے منگل کے روز گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بھی 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا۔ اس سے چند روز قبل دودھ کی بڑی کمپنیوں نے بھی دودھ کے داموں میں 2 سے لے کر 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا۔ اس طرح عوام پر مہنگائی نے 4 سور سے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عالمی بازار میں خام تیل کی قیمت کو مہنگائی کی وجہ بتایا جا رہا ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکومت چاہے تو قیمتوں کو قابو میں رکھ سکتی ہے، کیونکہ حال ہی میں 5 ریاستوں میں انتخابات تھے اور بین الاقوامی سطح پر خام تیل میں اضافے کے باوجود گھریلو سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کے دام مستحکم رہے ہیں۔ ویسے یہ بھی عوام کو جان لینا چاہیے کہ پہلے جو قیمت تھی، یعنی کہ جو آج قیمتیں بڑھی ہیں، اس سے پہلے کی جو قیمت تھی وہ بھی ریکارڈ سطح پر برقرار تھی۔ حالانکہ عوام کو انہی قیمتوں پر سوال اٹھانا چاہیے تھا، لیکن عوام اب سڑکوں پر نہیں بلکہ ٹویٹر پر اپنی انگلیاں رگڑنے کو مجبور ہے، اور تمام لوگ ٹویٹر پر ہی اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ ویسے اس کو لے کر ٹویٹر پر کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور لوگ وزیر اعظم مودی کے پرانے یعنی کہ 2013-14 سے پہلے کے جو وزیر اعظم مودی کے بیانات تھے انہیں ٹویٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اس وقت اور اب آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے۔ ویسے بی جے پی کو ہر کچھ مہینے کے بعد ایک مدعا انہیں مل ہی جاتا ہے، جس سے کہ عوام کا دھیان مہنگائی، بے روزگاری اور عوام کی جو اصل ایشوز ہیں، اصل مسائل ہیں، ان سے ہٹ جائے۔ اب کشمیر فائلز فلم کا مدعا زور شور سے چل رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ اس ایشو کو فرقہ وارانہ رنگ دینے سے بی جے پی کو فائدہ مل رہا ہے، فلم ہدایت کاروں کو فائدہ مل رہا ہے اور اداکاروں کو بھی فائدہ مل رہا ہے، لیکن کشمیری پنڈتوں کو کیا مل رہا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس فلم نے کتنی نفرتیں پھیلائی ہیں ہم جانتے ہیں، اور اب جھوٹی خبروں سے بھی ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس فلم کا نام کشمیر فائلز کے بجائے اگر کشمیر لائز رکھ دیا جائے تو زیادہ صحیح نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس فلم کے ذریعے سے طرح طرح کے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، ایک طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ کولکتہ پولیس نے اب ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے یہ جھوٹی افواہ پھیلائی تھی کہ اس کے دوست کے ساتھ مار پیٹ کی گئی جب وہ فلم دیکھ کر وہاں سے لوٹ رہا تھا۔ حالانکہ پولیس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی گئی تو اس میں بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے، جس کے بعد اس شخص نے فیس بک پوسٹ پر جب پولیس نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی، پوچھ تاچھ کی، تو اس نے فیس بک پوسٹ کر اپنے کیے پر معافی مانگی۔ حالانکہ پولیس نے مذہب کے درمیان نفرت پھیلانے کے الزام میں اس پر کیس درج کیا ہے۔ ویسے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کشمیری پنڈت نے حقیقی صورتحال بیان کرتے ہوئے فلم بنانے والوں پر سوال کھڑے کیے تھے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسے بی جے پی کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، یعنی کہ جو لوگ کشمیری پنڈتوں کے لیے گھڑیالی آنسو بہا رہے تھے وہ اب سچائی بتانے پر کشمیری پنڈت کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ سنیل پنڈتا نامی شخص نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، اس دوران اس نے اصل حقائق کو بیان کرتے ہوئے فلم بنانے والوں پر سوال کھڑے کیے تھے۔ وہی اس کا کہنا ہے کہ اس کے گھر کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں، اور بی جے پی کے لوگ ان کے خلاف طرح طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ وہ سچ بولتا رہے گا۔ سنیل نے کہا تھا کہ یہ ایک یک طرفہ فلم ہے، اگر ہم 90 کی دہائی میں کشمیر چھوڑ کر جموں آئے ہیں تو آج تک ہم عارضی طور پر بنائے ہوئے خیموں میں ہی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ یو پی اسمبلی انتخابات کے دوران بے ضابطگیوں کا پردہ فاش کرنے والے ایک صحافی کو آج ضمانت مل گئی ہے اور وہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔
اس صحافی کو 15 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا. انہیں فرضی خبریں رپورٹ کرنے کے الزام میں ان کی گرفتاری کی گئی تھی. حالانکہ آگرہ میں صحافیوں نے بنسل کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عدالتی حکم کا خیر مقدم کیا ہے. گورو نے 8 مارچ کو آگرہ میں واقع ووٹ شماری کے مرکز پر پہنچ کر الزام عائد کیا تھا کہ یو پی اسمبلی انتخابات کی ووٹنگ کے دوران جو EVM استعمال کی گئی تھی انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے. بنسل کے وکیل نے الزام عائد کیا ہے کہ حراست کے دوران پولیس نے ان کے ساتھ تشدد بھی کیا اور پولیس والوں نے اس کے ساتھ 3rd ڈگری ٹارچر کا بھی اس کے ساتھ استعمال کیا گیا اور اس کو ذلیل بھی کیا گیا. اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ظفر اسلام خان نے 20 مارچ کو ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں روزنامہ انقلاب کی انہوں نے ایک خبر شیئر کی تھی. اس خبر میں جانکاری دی گئی تھی کہ دہلی پولیس نے 16 مقامات پر جمعہ کی نماز نہیں ہونے دی. پنچشیل علاقے کی 16 مساجد میں پولیس نے نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی تھی. ایک بہت پرانی مسجد کے امام نے بھی اس میں کہا تھا کہ ایسا 50 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے جب اس طرح نماز پڑھنے سے انہیں روکا گیا. وہیں پولیس نے اب اس کے ظفر اسلام خان کے خبر ٹویٹ کا انہوں نے جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مسجدیں بند کی گئی تھیں وہ سبھی ہندوستانی آثار قدیمہ سروے ASI کی نگرانی والے مقامات ہیں. ان میں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے. پولیس نے یہ بتایا کہ کافی سالوں سے دہلی میں شب برات کے موقع پر دہلی میں بائکرز بڑے پیمانے پر ہنگامہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کئی بار نظام قانون بگڑ جاتا ہے. گزشتہ جمعہ کو ہولی اور شب برات کا تہوار منایا گیا، اس لیے دہلی پولیس نے نظام قانون پر دھیان دیتے ہوئے لوگوں کو دیر شام ان عمارتوں میں داخل نہیں ہونے دیا. لیکن آپ نے شاید ہی کبھی اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی کہ دو تہوار آپس میں آ گئے اور پولیس نے کسی بھی مندر کو بند کرنے کی ہمت دکھائی ہو. لیکن جہاں تک مساجد کی بات آتی ہے، امن و امان قائم کرنے کی بات آتی ہے تو صرف مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا جاتا ہے. وہیں JNU کے سابق طالب علم عمر خالد 2 سال سے تقریباً جیل میں بند ہیں. ان پر الزام ہے کہ دہلی فسادات کے دوران انہوں نے دنگے کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی. ان پر اس طرح کا ان کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا بھی ان پر الزام ہے. وہ اس معاملے میں ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے معاملے کی سماعت بدھ کے لیے ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ آرڈر تیار نہیں ہے. وہ پیر کو اس معاملے میں حکم سنانے والے تھے. عدالت نے خالد اور پروزیکیوشن کی جانب سے پیش ہونے والے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد 3 مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. ملزم نے عدالت کو بتایا تھا کہ پروزیکیوٹر کے پاس ان کے خلاف مقدمہ ثابت کرنے کے کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے. گزشتہ دہلی اسمبلی انتخابات کے بعد سے ہی عام آدمی پارٹی کو BJP سے زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ دہلی فسادات ہوں یا اس کے بعد جس طرح کے حالات ہم نے دیکھے اس دوران جو عام آدمی پارٹی کا کردار رہا اس پر سوال نشان لگے ہیں. وہیں اب پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی حکومت میں سرکاری دفاتر سے مہاتما گاندھی کی تصویریں ہٹا دینے کی وجہ سے عام آدمی پارٹی پر تنقیدوں میں شدت آ گئی ہے. تاہم عام آدمی پارٹی اور اس کے لیڈروں نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے. کانگریس کی طلبہ تنظیم NSUI کی پنجاب اکائی نے وزیر اعلیٰ بھگونت مان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بات کو یقین بنائیں کہ سرکاری دفاتر میں مہاتما گاندھی کی تصاویر کو پہلے کی طرح بحال کیا جائے. اس سے قبل کانگریس بھی مہاتما گاندھی کی تصویر سرکاری دفاتر سے ہٹانے کے فیصلے پر تنقید کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو کام BJP نہیں کر سکی وہ عام آدمی پارٹی نے کر دیا ہے. وہیں سینئر لیڈر اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ نے کیجریوال کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کی تصویر نہ لگا کر اپنا نظریہ عام آدمی پارٹی نے واضح کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں جو کچھ میں پہلے سے کہتا ہوں اب اس کی پرتیں کھل رہی ہیں. ناظرین، اچھی خبروں میں اتنا ہی. کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.